یا رسول اللہ آپ کے نور کا صدقہ چاہیے۔ نبی نے کہا اے ابو بکر اگر صدقہ نور لینے آئے ہو تو مایوس نہ لوٹو گے، صداقت کا نور لے لو، صداقت کی چمک لے لو۔ عمر آئے عدالت کی چمک مل گئی، عثمان آئے سخاوت کی چمک مل گئی، علی آئے شجاعت کی چمک مل گئی، حسن مصطفیٰ آئے کرامت کی چمک مل گئی، شہید کربلا آئے شہادت کی چمک مل گئی، طلحہ و زبیر آئے محبت کی دمک مل گئی۔ دنیا سے بظاہر نبی رخصت ہو گئے، امام اعظم روحانی طور پہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ سب کو چمک ملی ہے مجھے بھی تو چاہیے۔ نبی نے کہا آئے ہو امامت کی چمک لے لو، شجاعت کی چمک بڑھ گئی، امامت کی چمک لے لو۔ غوث اعظم آئے غوثیت کی چمک مل گئی، غریب نواز آئے خواجگیت کی چمک مل گئی، وارث دیوا آئے وارثیت کی چمک مل گئی، مخدوم کچھوچا آئے مخدومیت کی چمک مل گئی۔ جب دیکھا کہ بارگاہ نبوت سے سب کو چمک تقسیم ہو رہی ہے تو بریلی کا امام پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو دلوں میں رکھو گے اگر نور والے کی نسبت تو چمکیں گے قلب و نظر دھیرے دھیرے۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے سلسلہ قائم کر دیا کہ 11ویں ہمیشہ 11 تاریخ کو سرکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے۔ مگر جب غوث اعظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ اللہ تمام پریشان حال غوث اعظم کے پاس کھڑے ہیں، جو حاجت روا ہے آج وہ رخصت ہو رہا ہے، لوگوں کی آنکھیں غمگین ہو رہی ہے۔ غوث اعظم نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، مگر تصور میں شیخ کامل کے لوگ جھوما کرتے ہیں، ابھی بھی وہ جلوے کا تصور کرتے ہیں، سامنے نظروں کے جلوے غوث اعظم نظر آتا ہے، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے ایک ایسا موقع آیا کہ جس موقع میں رسول پاک کی میلاد خلیفہ بغداد نے اپنے دربار میں سجائی ہے کہ کل رسول اللہ کی میلاد کا جشن ہونے والا ہے، نبی کی میلاد منائی جانے والی ہے، بڑے بڑے امیر آ رہے ہیں، دولت والے آ رہے ہیں، شہرت والے آ رہے ہیں، اثاثے والے آ رہے ہیں، کرسی والے آ رہے ہیں، عہدے والے آ رہے ہیں، منصب والے آ رہے ہیں، جاگیردار آ رہے ہیں، زمیندار آ رہے ہیں۔ پتہ چلا خلیفہ بغداد کا گھر بھرا ہوا ہے، باہر پہرے دار لگے ہیں۔ اسی اثنا میں دیکھا ایک ضعیفہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور اس بیٹی کا ہاتھ تھام کر خلیفہ کے دروازے میں پہنچ دیا ہے۔ جیسے ہی اندر جانا چاہا پہرے دار نے تلوار سامنے لگا دی، اے اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا بیٹا تم نے سنا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی آج میلاد ہے، ہم میلاد مصطفیٰ سننے جا رہے ہیں۔ ارے کہا میلاد تو ہے مگر تمہارے لیے الاؤ نہیں ہے، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں بیٹا اجازت کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ تم غریب ہو اور غریبوں کو نبی کی میلاد یہاں سننے کی اجازت نہیں ہے، جو دولت والے ہیں، جو وی آئی پیز ہیں، جو شہرت والے ہیں، ان کے لیے یہاں میلاد رکھی گئی ہے۔ ضعیفہ نے کہا اے بیٹا اگر ان کا نبی ہے تو ہمارا بھی تو نبی ہے، اگر ان کا آقا ہے تو ہمارا بھی تو آقا ہے، اگر امیر اس نبی کی میلاد سننے آ سکتے ہیں تو کیا غریب نہیں آ سکتے؟ یہ تو وہ نبی ہے جس نے امیر اور غریب کے فرق کو مٹا دیا ہے، جس نے گورے کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا ہے۔ وہ نبی جتنا امیروں کا ہے اتنا ہم غریبوں کا بھی ہے، اگر امیروں کا خیال رکھتا ہے ہم غریبوں کا بھی تو وہی داد رس ہے، ہمیں جانے کی اجازت دے دو۔ اس شخص نے کہا، اس پہرے دار نے کہا اماں تمہاری باتیں سب صحیح ہے لیکن میں اجازت
نہیں دے سکتا. اگر تم اندر چلی جاؤ گی ہماری کرسی چلی جائے گی, ہماری نوکری چلی جائے گی, کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ غریب نہ آنے پائے, دولت والے آئے, اس کے علاوہ کوئی نہ آئے. ماں کہتی رہی, وہ بوڑھی کہتی رہی, آنکھوں سے آنسو چلتے رہے, ہمیں اپنے نبی کا ذکر سن لینے دو, ہمیں مصطفیٰ کی میلاد سن لینے دو. مگر اس نے رحم نہ کیا, کہا اماں میں مجبور ہوں, تم واپس جاؤ, یہ تمہارے لیے نہیں ہے. اس غریب کی بیٹی نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما, اے اماں اگر یہ سننے نہیں دیتے, میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے نہیں دیتے تو گھبراؤ نہیں, تم نے مجھے کیوں پڑھایا تھا, تم نے تعلیم قرآن بھی دی تھی, تم نے ہمیں میلاد پڑھنا بھی سکھایا تھا, اگر میلاد سکھایا ہے تو غم نہ کرو, ہم میلاد سنائیں گے اور تم میلاد سنتی رہنا, رسول اللہ اس میں راضی ہو جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. واہ واہ. اے میرے بھائیوں, اگر تم غریب ہو تو ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, اپنے مقدر پہ ناز کرو, اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ دعا مانگی ہے کہ مولا مجھے غریبوں میں رکھ اور غریبوں کے ساتھ اٹھا. تم اپنے مقدر پہ ناز کرو. امیروں کے پاس کوئی امیر نواز نہیں ہے, الحمدللہ ہم غریبوں کے پاس اجمیر کا غریب نواز موجود ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ, غریب کے آنسو بہے ہیں. واہ. اس ضعیفہ کی آنکھیں ڈبڈبائی, بیٹی نے سہارا دیا, اماں گھبراؤ نہیں, میلاد میں پڑھوں گی سنو گی تم, واہ واہ سبحان اللہ. میلاد میں سناؤں گی مزہ تم لینا. ماں کی بیٹے کی بات سن کر دل کو کچھ اطمینان حاصل ہوا. ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی گھر گئی. دونوں ماں بیٹی نے تازہ وضو کیا, دونوں ماں بیٹی نے تازہ وضو کیا. مگر میرے بھائی افسوس کہ آج میرے مسلمان کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا. اگر آج آیا ہوں تو ایک پیغام لے کے جاؤ, وضو کا طریقہ سیکھ کے جاؤ. جانتے ہو وضو کا طریقہ؟ سرکار امام حسنین کریمین, امام حسن امام حسین دونوں کا بچپن کا زمانہ تھا. جی جی جی. ایک بوڑھے میاں وضو کر رہے تھے, سراسر غلط وضو. اب ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ دونوں نبی کے شاہزادے آپس میں کہنے لگے. امام حسین نے کہا بھائی جان ذرا میرا وضو تو چیک کریے. بات سمجھیے گا, وہ بوڑھے میاں وضو کر رہے ہیں, امام حسن امام حسین دونوں کا بچپن آئے, دونوں نے کتنی اچھی اصلاح کا طریقہ سوچا. امام حسین نے کہا بھائی جان ذرا میرا وضو چیک کیجئے, کیا میرا وضو صحیح ہے؟ کیا نانا جان ایسے ہی وضو کرتے ہیں؟ امام حسن نے کہا ٹھیک ہے کرو. وہ بھی بیٹھے بغل میں. اب انہوں نے وضو کرنا شروع کیا. امام حسین نے پانی لیا. آپ بھی سیکھتے جائیے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو آتا نہیں, صرف اس لیے بتا رہا ہوں جو ہمارے بچے ہیں یا کچھ بوڑھے بھی ہیں جو نہیں سیکھ سکے, اسی بہانے سیکھ جائے گا. دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت یہاں تک دھویا. یہ سنت ہے. کہا بھائی جان ٹھیک؟ امام حسن فرماتے بالکل صحیح, ایسے ہی نانا جان کرتے. 3 مرتبہ کلی کی, 3 بار ناک میں پانی چڑھایا. یہ تینوں سنتیں وضو کی, یہ 3 سنتیں ہیں, یاد رکھیے گا. ہاتھ دھونا, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, تینوں سنت ادا ہو گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی جان ذرا بتائیے کیا یہ میں نے صحیح کیا؟ امام حسن فرماتے ہیں واللہ جیسا نانا جہان کا طریقہ ہے ویسے ہی تم نے کیا. سبحان اللہ. بول دو یار سبحان اللہ بولو. کہا آپ نے بالکل ویسے ہی کیا. اس کے بعد پانی لیا, چہرہ دھویا, جہاں سے یہ بال اگے ہیں وہاں سے لے کر یہ
کلہ جو ہے آپ کا، اس کو کلہ کہتے ہیں، کلے کے نیچے سے یہاں تک پورا دھویا۔ اب اس وقت چھوٹے بچے تھے، داڑھی تو تھی نہیں، مگر داڑھی کا ہے، اگر داڑھی گھنی ہے تو خلال کر لیجئے، اور نہیں ہے ایک تو ہونا چاہیے بھائی میرے۔ یاد رکھو یہ جو قبر والے ہیں یہاں، قبرستان ہے نا یہاں، جی جی ہے قبرستان۔ آج جو آپ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ اس کی حقیقت سمجھیں نہ سمجھیں، ان سے پوچھو وہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری نجات ہو رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نجات ہو رہی ہے۔ ایک مجھے بات یاد آ گئی، وضو پہ پلٹ کے آؤں گا، دھیان رکھنا، اگر میں بھول جاؤں تو بتا دینا۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے اہل و عیال سے کہتا ہے کہ میرے نام کچھ صدقہ کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا مرنے کے بعد والدین کی روحیں گھر آتی ہیں؟ والدین کی؟ تو مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں آتی ہے، ہر جمعرات کو آتی ہے، اور گڑ گڑا کے کہتی ہیں کہ میرے نام سے کچھ صدقہ کرو، کیونکہ اس وقت ان کا نامہ اعمال ختم، اب وہ نیکی نہیں کر سکتے، اگر بچے نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ ان کو ملتا ہے۔ اور مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بڑی نیک عورت تھی، جب اس کا وقت آخر آیا، نمازی تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی، عارفہ تھی، کاملہ تھی، بڑی نیک عورت جب دنیا سے رخصت ہوئی، قبر میں دفنا دیا گیا۔ یہ وہ قبر ہے کہ جس کی تاریکی میں بڑے بڑے سورماؤں کے دل دہل گئے، قبر کی وہ تاریکی ہے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو تمہارا چہیتا باپ ساتھ نہیں دیتا، تمہاری چاہنے والی ماں قبر میں نہیں آتی، تمہاری بیوی نہیں آئے گی، بہن بھائی بیٹے نہیں آئیں گے، اگر کوئی کام آئے گا تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہوگی، سبحان اللہ، وہ رسولوں کے امام کی ذات ہوگی، جو قبر میں آئیں گے تو تمہاری قبر کو منور و مجلہ کر دیں گے۔ جب اس ماں کا انتقال ہوا، اس عورت کا انتقال ہوا، ایک عرصہ گزر گیا، اس کا بیٹا بڑا لائق تھا۔ یاد رکھو جو والدین اپنے لائق بیٹے دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ تعلیم کیا کانفرنس ہے؟ فضائل تعلیم قرآن، فضائل تعلیم قرآن کانفرنس۔ اس لیے یہ ضروری تھا جو بیچ میں اپنے آپ آ گئے، جی جو اپنے بچوں کو دیندار ماحول سے وابستہ کر کے دنیا میں چھوڑ کے رخصت ہوتے ہیں تو وہ والدین چلے جاتے ہیں، مگر جب یہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو اس کا صلہ ملتا ہے اور نامہ عمل پیش کیا جاتا ہے، آج تیرے بیٹے نے قرآن پڑھا ہے، آج تیرے بیٹے نے 5 وقت نماز پڑھی ہے، تو ماں باپ کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں کہ میرے بیٹے نے اچھا کام کیا ہے۔ بہرحال جب وہ ایک نیک ماں رخصت ہو جاتی ہے، اس کا لخت جگر پابندی سے بڑا چاہنے والا تھا، ہر روز جاتا تھا، ہر جمعرات کو جاتا تھا، اپنی ماں کی مزار میں پہنچتا تھا، وہاں پہ تلاوت کرتا تھا، سورہ یاسین پڑھتا تھا، ماں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا، قبر والوں کے لیے دعا کرتا تھا، اے اللہ ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دے، تو یہ دعا کرتا رہا۔ عرصہ گزر گیا، وہ بیٹا جاتا رہا، ہر جمعرات کو ماں کے مزار میں قرآن پڑھتا رہا۔ کئی سال کے بعد اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، بڑے شاندار جگہ پہ ہے، بہترین مقام پر ہے۔ بیٹے نے ماں کو دیکھا، خوش ہو گیا، کہا ماں آپ بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ کو آرام ہے؟ کہا الحمدللہ بیٹا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، رب نے مغفرت فرما دی، اور میرے لال تمہاری ادا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ بیٹے نے کہا ماں اگر کوئی خدمت ہو تو بتائیے، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس ماں نے
کہا اے میرے لختے جگر، اے میرے لال، اے میرے گلشن کی بہار سن، تو جمعرات کو آتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، یاسین پڑھ کے بخش دیتا ہے، مجھے بڑا سرور ملتا ہے، قبر والوں کو یاد کرتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو جب جمعرات آتی ہے تیرے قدم میرے مزار کے قریب آتے ہیں، قبر والے میرے پاس اکٹھا ہو جاتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا آنے والا ہے، تمہارا لال آنے والا ہے۔ ماں نے کہا ہے میرے لال سن، کچھ کرنا نہ کرنا، بس یہ جو عمل کرتا ہے اسے نہ چھوڑنا، ہر جمعرات کو میری قبر میں ایسے ہی آتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید عامر مسعودی صاحب قبلہ، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت بہت اگر وضو مکمل تو نماز کامل، وضو مکمل تو قرآن پڑھنا کامیاب، اور اگر وضو نہیں تو قرآن کو چھونا بھی حرام، جی نماز کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تینوں فرض ادا کر لیے، چہرہ دھویا کا بھائی جان یہ بتائیے کیا میں نے صحیح چہرہ دھویا؟ امام حسن فرماتے ہیں بالکل صحیح۔ پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، توجہ ہے آپ کی، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر چوتھائی سر کا مسا کیا، 3 انگلیاں یہاں سے اوپر گئیں، چوتھائی سر کا مسا، سمجھئے یہ خاص بات ہے، یہ اور یہ فرض ہے۔ 3 انگلیاں یہ والی، 1 2 3 انگلیاں اوپر، چوتھائی کا سر کا مسا یہاں تک لائے، اور ریٹن میں اس کو لے کے آئیں گے، گدیلی کو، یہ گدیلی واپس، ٹھیک لے کے گئے یوں اور واپس لائے گدیلی سے یوں۔ اب بچی آپ کی یہ انگلی اور یہ، تو اس انگلی سے کان کے چاروں طرف خلال، ٹھیک اس کا کام بھی ہو گیا، 3 پہلے ہو گئی تھی، چوتھی کا کام یہ ہو گیا۔ اب بچا 5واں، تو 5واں یہ پیچھے کا حصہ یہ رہ گیا کان کے، دیکھئے دیکھ رہا ہے ادھر سے یہ پورا سامنا ہو گیا۔ اب بچا یہ، اس کو ریٹن 1 2، یہ وضو کا آپ کا یہ مسا مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد ٹخنوں تک پیر دھونا، کہا ٹھیک؟ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے بالکل صحیح، ایسے ہی نانا جان کو وضو کرتے دیکھا۔ اب وہ جو بڑے میاں وضو کر رہے تھے ان کا سراسر غلط تھا، کہنے لگے شہزادو آپ کے شان و عظمت پہ قربان، اتنی اچھی طریقے سے میری اصلاح کر دی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اگر اصلاح کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو نبی کے گھرانے سے سیکھو، انشاءاللہ تمہیں اصلاح کا طریقہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان حسنین اللہ۔ کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ طریقہ پیش کیا۔ اب بتائیے میں کہاں تھا؟ وضو تک تو میں یاد ہے، اس سے پہلے میں کہاں تھا؟ تھوڑا سا بولیے، مجھے بھی تو سمجھ میں آئے کہ صحیح ہے کہ نہیں۔ ارے یار آپ بھول جاتے، مجھے یاد ہے وضو کیا ضعیفہ نے بغداد معلیٰ میں، بیٹی نے وضو کیا، ماں نے وضو کیا، بیٹی کے ہاتھ میں کتاب ہے، ماں سامنے بیٹھی ہے، خوشبو کا اہتمام کیا، خوشبو لگانے کے بعد بیٹی میلاد سنا رہی ہے، نبی کی آمد سنا رہی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی وہی ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی جانب سے آیا ایک نور، ایک ہی نور تو آیا تھا، جی ایک ہی نور اللہ نے بھیجا، اور جب وہ نور دنیا میں چمکا، پروانے دوڑے، جہاں شمع جلتی ہے پتنگے آتے ہیں، قربان ہوتے ہیں۔ جب نبی کے نور چمکا ہے پروانے دوڑے، ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، مولا علی آئے، حیدر کرار آئے،
तलहा व जुबैर आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, बिलाल व खुबैब आए, बड़े बड़े सहाबा आए, और जो अदब व एहतराम से आया कहा या रसूल अल्लाह आपके नूर का सदका चाहिए। नबी ने कहा ए अबू बकर अगर सदक़े नूर लेने आए हो तो मायूस ना लौटोगे, सदाकत का नूर ले लो, सदाकत की चमक ले लो। उमर आए, अदालत की चमक मिल गई, उस्मान आए, सखावत की चमक मिल गई, अली आए, शुजात की चमक मिल गई, हसन मुस्तफा आए, करामत की चमक मिल गई, शहीद करबला आए, शहादत की चमक मिल गई, तलहा व जुबैर आए, मोहब्बत की दमक मिल गई। दुनिया से बज़ाहिर नबी रुखसत हो गए, इमाम आज़म रूहानी तौर पे हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह सबको चमक मिली है मुझे भी तो चाहिए। नबी ने कहा आए हो इमामत की चमक ले लो, शुजात की चमक बढ़ गई, इमामत की चमक ले लो, गौसे आज़म आए, गौसियत की चमक मिल गई, गरीब नवाज आए, ख्वाजगियत की चमक मिल गई, वारिसे देवा आए, वारसियत की चमक मिल गई, मखदूमे कछोछा आए, मखदूमियत की चमक मिल गई। जब देखा कि बारगाहे नबुव्वत से सबको चमक तकसीम हो रही है तो बरेली का इमाम पुकार उठा कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद रखो, दिलों में रखोगे अगर नूर वाले की निस्बत तो चमकेंगे कल्बो नजर धीरे धीरे। यही वो नूर है, जब इस नूर की आमद का वक्त दुनिया में हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे मौके में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा है। अभी वहीं आऊंगा बगदाद वाले गौसे आजम की बारगाह में, पलट के आऊंगा। ये नूर पैदा हुआ है तो पैदा नहीं हुआ है, पैदा तो बहुत पहले हुआ था, मगर भेजा गया है आखिर में। जब सारे नबी आ गए कहा अब प्यारे मुस्तफा तुम चले जाओ। नूरे मुस्तफा आया, हर तरफ उजाला ही उजाला है। ऐसे मौके में आया जब जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाता था। माँ बहनों की इज्जत व एहतराम न थी, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, खून का बदला खून से लिया जाता था, अदब व एहतराम बड़ों का न था, छोटों पे शफकत का कोई सवाल न था। ऐसे मौके पे वो नबी आए, खातिमुन नबीयीन की जलवागरी हुई है। एक बाप अपनी बेटी को लेके चला है, माँ बिलबिलाती रही, बेटे को दफनाने जा रहा है, जिंदा बेटी को लेके जा रहा है। बेटी फरियाद कर रही है, अब्बा परेशान न हो, हम कोई मुतालबा न करेंगे, हमें जिंदा न दफनाओ, हम तुमसे खाना भी न मांगेंगे, तुम्हारे कपड़े भी धोएंगे, तुम्हारी खिदमत भी करेंगे। मगर बाप के सीने पर उस वक्त एक बाप का दिल नहीं है, बल्कि शैतानियत ऐसी दाखिल हो गई है कि बेटी के आंसू न दिखे, बेटी का तड़पना न दिखा। बेटी को लेके चला है, गड्ढा खोदा है, बेटी को लिटाया है, अभी भी हसरत भरी निगाहों से वो नन्ही बेटी बाप का चेहरा देख रही है। अब्बा मुझे ना दफनाओ। मगर जब देखा मट्टी पड़ने लगी, उस बेटी ने कहा कोई न कोई आएगा, इन बेटियों की जिन्हें दफनाया जा रहा है, कोई न कोई आएगा और उसे बचाएगा। दफना दिया गया। वो वक्त आया कि पैगंबर इस्लाम ने आके कहा ऐ लोगों, कल तक जो बेटी जहमत थी, आज मोहम्मदुर रसूल अल्लाह ने उसे रहमत बनाया है। और ऐसा रहमत बनाया है कि जिस घर में बेटी होगी उस घर में रहमत इलाही का नुज़ूल होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को माँ बाप का अदब एहतराम करने का सलीका दिखाया। वो जात पैगंबर इस्लाम की है जिसने बड़े से बड़े गुनाहगारों को माफ करके सीने से लगाया, वो जात मुस्तफा की है। जिसने गुनाहगारों को कलेजे से लगाकर जन्नत का मुजदा सुनाया, उस जात का नाम पैगंबर इस्लाम है। जब उस नबी की आमद का वक्त करीब आया, हजरत आमना फरमाती हैं आसमान के सितारे करीब होने लगे।
سبحان اللہ سبحان آسمان کے ستارے اللہ قریب آنے لگے. کس کے لیے آتے ہیں؟ کبھی کسی کے لیے آسمان کے ستارے قریب آئے ہیں؟ مگر قربان جاؤ یہ وہ پیغمبر اسلام ہے، ماں کے پیٹ میں ہے. ماں اگر کہیں سے گزرتی ہے تو درخت جھک کے سایہ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ماں کنویں سے پانی نکالتی ہے تو محنت نہ کرنا پڑے، کنویں کا پانی خود اوپر آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. وہی پیغمبر اسلام. آمد کا وقت قریب آیا، آسمان سے ستارے قریب آئے. اتنے قریب آئے، اتنے قریب آئے. ایک ستارے کے بارے میں تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں شواہد النبوت کے اندر، وہ ستارہ اتنے قریب آ گیا مجھے ڈر لگنے لگا، اندیشہ ہونے لگا کہیں یہ میرے گھر میں نہ گر جائے. سبحان اللہ سبحان. اس وقت اعلیٰ حضرت تو نہیں تھے، اس وقت اعلیٰ حضرت تو نہیں تھے، مگر روح اعلیٰ حضرت وجد کرتی ہوئی یوں گنگنا رہی تھی، اے سیدہ آمنہ پریشان نہ ہو، یہ گرنے نہیں آیا. کیوں آیا ہے؟ روح اعلیٰ حضرت نے پکار کے کہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بھٹکتا ہے بالا نور کا، ارے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت عمدہ. ارے یار ہم نے اتنی طاقت لگا دی، آپ نے سبحان اللہ بھی طاقت سے نہ کہا. سبحان اللہ. آئے ہائے سبحان اللہ. نور کا صدقہ لینے آئے، ساری کائنات کا کو نور بڑھ گیا. اور یاد رکھو جس نے نبی کی میلاد کا ذکر کیا وہ اپنے وقت میں کامیاب ہوا. غوث اعظم جیسے جلیل القدر ولی کامل بلکہ ولیوں کے سردار تمام زندگی میلاد مصطفیٰ مناتے رہے. اور پھر وہی میلاد مصطفیٰ کا دن تھا. خلیفہ کے دربار میں بڑے بڑے ہیں. ایک ماں بیٹی روتے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے گھر آئے، وضو کیا، بیٹی نے میلاد سنانا شروع کیا. ماں سنتی جا رہی ہے، خوشی کے آنسو بہتے جا رہے ہیں. ارے یہی تو محبت ہے پیارے، کہ لوگ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کسی منزل پہ مقام پہ تو باپ کے آنسو بے ساختہ نکل آتے ہیں. پوچھا یہ کیوں؟ کہا آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ خوشی کے آنسو ہیں. ایسے ہی محبت کرنے والی وہ خاتون وہ ضعیفہ رو رہی ہے، آنسو چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا ماں یہ آنسو کیسے ہیں؟ کہا نبی کی آمد کی خوشی میں آنسو نکل رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے شان سے آئے ہیں. بیٹی سناتی جا رہی ہے، ماں سنتی جا رہی ہے، محظوظ ہوتی جا رہی ہے، لطف اندوز ہوتی جا رہی ہے. آخرکار کچھ وقفہ گزر جانے کے بعد اس ماں نے کہا بیٹا بہت دیر سے پڑھ رہی ہو، تھک گئی ہوگی، ایک کام کرو چلو پھر سے ایک تازہ وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے اب میں سناؤں گی تم سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں میلاد سناؤں گی اور تم سننا. بیٹی وفادار تھی، ماں کی خدمتگار تھی، کہنا ماننے والی تھی. کہا ٹھیک ہے اماں، جاؤ بیٹا میرے لیے وضو کا پانی لے آؤ، تم اپنے لیے بھی کر لینا. اب وہاں گئی وضو کرنے اور سوچا کہ یہ بدنہ لے کے جائے، ماں کے لیے بھی پانی لے کے آئے. اچانک بیٹی کی چیخ بلند ہوتی ہے، ماں تڑپ جاتی ہے. جوان بیٹی ہے، کہیں کس نے اوباشی تو نہیں کی، چھیڑ خانی تو نہیں کر دی، کہیں ایسا تو نہیں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں آ گیا، کسی جانور نے حملہ تو نہیں کیا. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹی نے وہی سے آواز دی، کہا اماں یہی آنکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کیا ہوا ہے. وہ ماں دوڑتی ہوئی آئی، دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ جو غوث اعظم دنیا سے بظاہر پردہ کر چکے ہیں آج اس ضعیفہ کی چوکھٹ کو اپنے ہونٹوں سے چوم رہے ہیں. ہونٹوں سے چومتا ہوا دیکھا، ضعیفہ سے نہ رہا گیا. کہا اے میرے مرشد آپ کا تو وصال ہو چکا ہے، آپ کیسے آ گئے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں تو میں خلیفہ
کے دربار میں میلاد سننے گئی تھی، میں اپنی قبر سے چلا تھا، رسول خلیفہ کے گھر جا رہے تھے، مگر جب تجھے دھتکار کے بھگایا گیا تو وہ پیغمبر جو غریبوں کی فریاد سننے والا ہے وہ وہاں نہ گیا بلکہ تیرے ساتھ پیچھے پیچھے آ گیا، اور تو اندر میلاد پڑھ رہی تھی، نبی اندر قدم لاکے اور وہاں میلاد سن رہے تھے، تو جب انہوں نے قدم تیری چوکھٹ پہ رکھا تو عبدالقادر کا ضمیر پکار اٹھا کہ جس دہلیز پر پیغمبر اسلام کا نشان قدم ہے، اے عبدالقادر اسے اپنے ہونٹوں سے چوم لے، اس لیے تیری دروازے کی چوکھٹ چوم رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سید عامر مسعودی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت عمدہ، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک بات تو یہ کہ اللہ کے ولی اپنے قبروں میں زندہ، جی بے شک، دوسری بات جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی تشریف لاتے ہیں۔ تبھی تو میں نے کہا تھا کہ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، نعت ہی پڑھنے میں میں نے شروع کیا تھا، اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، ارے بزم میں آئیں گے خود رسول اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، نور پر جن کے شیدا صفی اللہ، گفتگو پر ہے مائل کلیم اللہ، نور پر جن کے شیدا صفی اللہ، گفتگو پر ہے مائل کلیم اللہ، دیکھتا ہے جسے خود بخود اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، اور جن سے اخلاص رکھے خلیل اللہ، سبحان اللہ۔ بات آ گئی تو میں بتا دوں کون خلیل اللہ۔ آج جو بقرعید کا تیوہار آپ دیکھ رہے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، یہ سنت ابراہیمی پہ عمل ہے۔ اللہ کو اپنے خلیل کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس قربانی کو ہر صاحب نصاب پر واجب کر دیا۔ جیسے رمضان میں ہوتا ہے سال گزرنا ضروری ہے مالک کے نصاب ہونے کے بعد، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کو قربانی کرنا ہے، یہ واجب ہے، سمجھ گئے؟ دوسری بات، ہمارے بہت سارے بھائی بکرے بیچتے تو خود ٹھپے سے ہے مگر قربانی نہیں کرتے، وہ بھی ضروری ہے۔ آپ بیچیے، منع نہیں ہے، فروخت تو کیجئے، لیکن کوشش کیجئے ایک بکرا بچا کے اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی کر لیجئے۔ اور یاد رکھیے کبھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگ، ہمارے دلشاد صاحب جو ہے گئے، یہ 15,000 کا بکرا لے آئے، اب وہ جو ہے حافظ زاہد صاحب کہاں گئے؟ چلیے ان کو چھوڑ دیجئے، ناظم صاحب، انہوں نے اچھا کتے کا لائے؟ 15,000، میں 20 کا لاؤں گا۔ یہ قربانی بیکار، کیونکہ قربانی کے لیے نہ تو آپ کے بکرے کا گوشت وہاں پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ تو اس کی کھال پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اگر کچھ پہنچتا ہے تو آپ کی نیت صادق پہنچتی ہے۔ اگر نیت سچی ہے تو یاد رکھو وہی قربانی کامیاب ہے۔ اس لیے یہ موقع ہے تو قربانی ضرور کیجئے اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا۔ جن سے اخلاص رکھے خلیل اللہ، تیغ ابرو کے گھائل ذبیح اللہ، تیغ ابرو کے گھائل ذبیح اللہ۔ تھک گئے آپ لوگ؟
نہیں تھک گئے ہوں گے، بہت دیر سے بیٹھے، چلیے اب ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب نے جو کچھ سنا ہے اس میں جو غلطیاں خامیاں ہوں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائے۔